لیکن اب جو نفرت اور زہر اس کی زبان اگل رہی تھی وہ مہر کی ذات کی دھجیاں اڑا گئی تھی، مگر وہ پھر بھی خود کو مضبوط ظاہر کیے وہاں کھڑی رہی۔ آنسو ایک ایک کرتے اس کی سرخ آنکھوں سے بہتے چلے گئے۔ سردار کی ماں اس کے بچے کے ذہن میں اس کی نفرت پختہ کر چکی تھی، جو عفاف کو اندر مارنے جا رہی تھی۔ اس نے ان دیکھے انداز میں اپنے آنسو صاف کیے تھے اور یارم کے پیچھے دیکھتی ہوئی ایک گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھی اور اپنے ہاتھ واقعی گلے لگانے کے لیے تھے، اس لیے پہلے کہ یارم کچھ اور بول کر اس کی بے عزتی کرتا۔ ماہرہ پیچھے سے آتی اسے دھکا دیتی ہوئی خالہ خالہ کی کردان کرتے عفاف سے گلے جا لگی، جسے عفاف نے بھی خود اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ ایک یارم کے بعد ماہرہ ہی تو تھی جو اسے دل سے پیار کرتی تھی۔ یارم سنجیدگی اور حیرت سے ماہرہ کو دیکھ رہا تھا، جو عفاف کو اپنی خالہ بلا رہی تھی۔ تو اتنے عرصے سے ماہرہ جس خالہ کا ذکر کر رہی تھی وہ عفاف ہی تھی، جو کہنے کو تو اس کی ماں تھی مگر وہ اچھی نہیں تھی۔ یہ بات اس کے ذہن میں گڑ چکی تھی۔ خالہ آپ آ گئی، خالہ آپ آ گئی، میں نے آپ کو بہت مس کیا، کیا لائیں آپ میرے لیے؟ اس نے عفاف کو پیار کرنے کے بعد فوراً اپنے مطلب کی بات پر آتے ہوئے کہا تو عفاف اس کی چالاکی پر ہنسنے لگی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ خالہ اپنی جان کے لیے کچھ نہ لے کر آئے، اس نے ماہرہ کو گال پر چومتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک نظر نیچے گرے ہوئے تحفوں کو دیکھا اور دوسری نظر یارم پر ڈالی، جو شرمندہ ہو گیا تھا۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ تحفے وہ اس کے لیے نہیں بلکہ ماہرہ کے لیے لائی تھی، مگر حقیقت کیا تھی یہ تو عفاف ہی جانتی تھی۔ وہ ماہرہ کو سائیڈ پر کرتی گاڑی میں سے بڑا سا ٹیڈی بیئر نکال کر لائی تھی، جسے دیکھتے ہی ماہرہ کی آنکھوں میں جگنو ٹمٹمانے لگے تھے اور وہ خوشی سے چیخی ہوئی ٹیڈی بیئر کو ہوا میں گول گول اچھالنے لگی تھی۔ خالہ یو آر دا بیسٹ، ماہرہ جوش سے کہتی ہوئی پھر عفاف کے گلے لگ گئی۔ بدلے میں عفاف نے چٹا چٹ اس کے سرخ پھولے ہوئے گالوں کو چوما تھا، جو کہ جوش کے مارے سرخ ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں کیوں مگر یارم کو یہ منظر ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ اس کے دل میں چبھن ہوئی تھی اس منظر کو دیکھ کر، مگر وجہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ احساس کوئی اور نہیں بلکہ جلن کا ہے۔ اپنی ماں کو کسی اور کے اوپر پیار نشہ لٹاتے دیکھ اس کے دل میں چبھن تو ہوئی تھی۔ وہ جا نہ پا رہا تھا وہاں سے مگر اس کے قدم اٹھنے سے انکاری تھے۔ وہ آنکھوں میں عجیب سا احساس لیے عفاف اور ماہرہ کو دیکھ رہا تھا، اور تب تک وہ دیکھتا رہا جب تک عفاف اور ماہرہ کو لے کر وہاں سے چلی نہیں گئی۔ گاڑی کے بیک مرر سے یارم کو اپنی طرف تکتا پا کر عفاف حیرت کا شکار تو ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں جو تاثرات تھے وہ دیکھ کر عفاف کو اس سے بھی زیادہ حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، مگر یہ جھٹکا خوشی کا تھا، بہت جلد اپنا بیٹا واپس پا لینے کا۔ کیوں نہ کہ اس جلن کے تاثرات سے عفاف کو ایک امید ملی تھی کہ اس کا بیٹا اب بھی اسے واپس مل سکتا ہے، اور اس سوچ نے اس کا موڈ خوشگوار کر دیا تھا۔ آخر کون ہے یہ سٹون لیڈی؟ اس نے 2 سالوں میں اتنی ترقی کیسے کر لی کہ میرے مقابل آ پہنچی؟ جس کے برابر آنے سے بڑے بڑے بزنس مین ٹائکون گھبراتے ہیں، وہاں یہ ایک عورت ان سب مردوں پر کیسے بھاری پڑ سکتی ہے؟ آخر میں نے یہ سب نظر انداز کیسے کیا؟ سردار ادھر ادھر غصے میں اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے اس عورت کے بارے میں سوچ رہا تھا جس نے اس کے ہاتھوں سے جیت چھین لی تھی۔ اس سے یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ 5 منٹ بعد کریم دروازہ کھٹکھٹاتا وہ اندر آیا اور ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اپنے باس کو غصے میں اپنی طرف بڑھتے دیکھ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ 2 منٹ ہے تمہارے پاس، بولنا شروع کرو۔ اگر تمہاری باتوں میں ایک بھی بات تمہارے مطلب کی نہ ہوئی تو اپنے انجام کے ذمہ دار تم خود ہوں گے، سردار نے سرد لہجے میں کہا تو کریم کسی رٹو طوطے کی طرح بولنا شروع ہو گیا۔ سر، جانچ پڑتال کرنے کے بعد بھی کوئی نہیں جان پایا کہ یہ سٹون لیڈی ہے کون۔ چاہے نیوز پیپر ہو یا میڈیا کی کوئی بھی اس کے اصل نام سے کوئی بھی واقف نہیں ہے۔ اس نے کسی بھی جگہ غلطی سے بھی اپنا اصل نام شو نہیں کروایا، مگر آپ کے کہے کے مطابق کسی بھی طرح اس کے کسی بندے کو ڈھونڈ کر اس تک آپ کا پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ وہ آپ کے برابر آنے کی کوشش نہ کرے اور آگ سے نہ کھیلے۔ بہت خوب، اس نے سنجیدگی سے ہنکارا بھرا۔ مگر سر، کریم نے ہکلاتے ہوئے کہا، بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ سردار نے اس کے جواز تلاش دیکھ کر
کہا۔ انہوں نے آپ کے پیغام کا جواب بھی بھجوایا ہے، میں سننا چاہتا ہوں، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ اس نے کیا کہا ہے؟ سردار نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آگ سے کھیلنا میرا پسندیدہ اور پرانا مشغلہ ہے۔ تو پھر ڈرنا کیسا؟ اور آپ کے راستے میں میں نہیں آ رہی، بلکہ آپ ان کی منزل کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہیں، اور آپ کو آپ کا مقام بتانے کا کل اچھے سے ارادہ رکھتی تھی۔ کریم نے حرف بحرف آفاق کا پیغام سردار تک پہنچا دیا، مگر سردار کے چہرے کو غصے سے سرخ ہوتے دیکھ اس نے اپنی جان بخشی کی دعا کی تھی۔ نکل جاؤ یہاں سے، اس نے ٹیبل کے تمام چیزیں زمین بوس کرتے زور سے چلا کر کہا تو وہ دم دبا کر بھاگا تھا۔ لڑکی، تم نے اپنے لیے خود موت کو دعوت دی ہے، سردار نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ اس بات سے انجان کہ کل جب اس کا سامنا اس لڑکی سے ہوگا تو اس کی کیفیت کیسی ہوگی۔ یارم جب سے اسکول سے واپس آیا تھا وہ ماہرہ اور آفاق کی ملاقات کو سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن سے وہ منظر ہی نہیں نکل رہا تھا جیسے آفاق ماہرہ کو پیار کر رہی تھی۔ کیا ایسے وہ ویسے مجھ سے بھی پیار کرتی ہوگی؟ اس کے دل سے آواز آئی، مگر دماغ نے فوراً نفی کی۔ اس کی دادی نے اس کے ذہن میں اتنا زہر بھر دیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی آفاق کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہا تھا، مگر خون کی کشش اسے بار بار آفاق کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر رہی تھی، جسے وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ مگر جب دل کے ساتھ ساتھ روحیں بھی ملی ہوں تو دماغ لاکھ چاہے پھر بھی وہ اس دلوں کو دور نہیں کر سکتا، خاص کر جب بات ماں اور اولاد کی ہو۔ وہ کل آفاق سے بات کرنے کا سوچ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ماہرہ کو لینے ضرور آئے گی، لیکن کل وہ آفاق کو کہنے والا تھا، اس سے آفاق کو کتنا دکھ پہنچنے والا تھا۔ یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ آج سردار کے ڈریم پروجیکٹ کی ڈیل سائن ہونے والی تھی، اس لیے آج وہ کافی خوشگوار موڈ میں تھا۔ جیسے ہی کلائنٹس آئے، ذیشان اور عالیہ نے مل کر کافی اچھی طرح پریزنٹیشن دی تھی، جو کہ کلائنٹس کو پسند بھی آئے۔ ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ انہیں سردار کی کمپنی کی تیاری بہت پسند آئی تھی۔ جیسے ہی پروجیکٹ آف ہوا، سردار نے اس کی رائے لے لی۔ آپ کیا کہتے ہیں مسٹر جارج؟ کیسا لگا آپ کو ہمارا آئیڈیا؟ بہت اچھا ہے، بے شک یہ آئیڈیا لاجواب ہے، انہوں نے خوش اخلاقی سے انگریزی میں کہا۔ تو ہم یہ ڈیل فائنل سمجھے، سردار نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ تو کلائنٹس نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا ہوا، کوئی پرابلم ہے؟ سردار نے اچنبھے سے پوچھا۔ مسٹر سردار، بے شک آپ کا پروجیکٹ بہت عمدہ ہے، مگر آپ کی کمپنی میں آنے سے پہلے ہم پرل کمپنی گئے تھے، اس نے آفاق کی کمپنی کا حوالہ دیا، جسے سن کر سردار کے ماتھے پر سلوٹیں پڑی تھیں۔ وہ ان کی پریزنٹیشن آپ سے بھی کئی گنا اچھی تھی، اس لیے ہم نے یہ پروجیکٹ ان کے نام کیا ہے۔ سردار کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا اس نے اپنا ڈریم پروجیکٹ کھو دیا، جس پر اس نے اتنے سال محنت کی تھی؟ وہ کل کی لڑکی اسے چھین کر کیسے لے جا سکتی ہے؟ آخر کیسے؟ غصے کے مارے اس کی رگیں پھولنے لگی تھی، وہ چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ شہریار اور ذیشان ایک دوسرے کو پریشانی سے دیکھنے لگے۔ اور وہ کچھ ہی دیر میں آتی ہوں گی، آپ بھی ان سے مل لینا، دیکھیں گی، جارج نے پیچھے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو سب اس کی طرف پلٹے تھے، سوائے سردار کے۔ ہیلو ایوری ون، میں نے سوچا میرے تک پہنچنے میں میرا دشمن جتنی سر توڑ کوششیں اور محنت کر رہا ہے، آخر آج اس کے پاس جا کر اسے اس کی کاوشوں کا صلہ دے دیا جائے اپنی صورت میں، کیونکہ سٹون لیڈی کسی کا ادھار نہیں رکھتی، خاص کر سودے بازی میں۔ کیونکہ سوداگر صاحب اور سوری منہ سے پھسل گیا، میرا مطلب سردار صاحب، صحیح کہا نا میں نے؟ آفاق نے شروع میں جان بوجھ کر اور آخر میں انجان بنتے طنزیہ لہجے میں سردار کو کہا۔ تو وہاں کھڑے چار شخص ایسے تھے جن کی سانس رکی ہوئی تھی۔ بزنس ہال میں ہیل کی ٹک ٹک ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ اس کی صنف نازک کی ماسک ہٹانے کی دیر تھی، پھر جس کا چہرہ سامنے آیا تھا اسے وہ لوگ سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ اور سردار، وہ تو سوداگر کے لقب پر جیسے پتھر کا ہو گیا تھا، گویا اب کبھی سانس نہیں لے پائے گا۔ آفاق؟ سردار اس کی آواز سن حیرت سے پلٹا۔ وہی آنکھیں، وہی چہرہ، وہی آواز، بس بدل گئی تھی تو اس کی شخصیت اور اس کا لہجہ، جو سردار کو اپنے سے بھی زیادہ سرد لگا تھا۔ وہ اس کی آفاق تو نہ تھی جو نرم مزاج تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھی جس کی آنکھوں میں سردار کے لیے پیار نہیں بلکہ نفرت تھی۔ آفاق، تم آ گئی؟ وہ ہوش میں آتا بے قابو ہوتا اس کے گلے لگانے بڑھا۔
ایکسکیوز می مسٹر، اسٹے ان یور لمٹس۔ عفاف نے ہاتھ آگے کرتے اسے روکتے وہیں رہنے کا کہا۔ اس کی بے گانگی پر وہ وہیں رکا۔ کیا آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ جارج نے اچنبھے سے پوچھا۔ ہاں، آپ نہیں جانتے جارج، مسٹر سردار اس وقت اپنے آپ جیسی شخصیت سے مل رہے ہیں، اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی نظروں میں کچھ دیر پہلے کا منظر گھوما جب وہ ماہرہ کو لینے اسکول گئی تھی تو یارم نے اسے وہیں روک لیا تھا۔ عفاف نے جاتے ہوئے یارم کو کھنکھارنے پر پلٹ کر دیکھا۔ خیریت؟ اس نے حیرت سے دیکھتے پوچھا۔ ماہرہ تم جاؤ، مجھے ذرا تمہاری خالہ سے بات کرنی ہے۔ کیوں میں کیوں جاؤں؟ اس نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا۔ ماہرہ خالہ، گاڑی میں آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، جاؤ دیکھو۔ سرپرائز کا سنتے ہی ماہرہ فوراً بھاگ گئی۔ آخر کب پیچھا چھوڑیں گی آپ ہمارا؟ چلی کیوں نہیں جاتی آپ؟ میں آپ کو ماہرہ کو ہرٹ کرنے نہیں دوں گا۔ اس چھٹانگ بھر کے بچے کا لہجہ بالکل سردار جیسا تھا، ہوتا بھی کیوں نہ، بالکل اپنے باپ پر جو گیا تھا، بالکل شفاق۔ سنو لڑکے، ہر کوئی تم جیسا نہیں ہوتا، جیسے اصلی پیار کی پرکھ نہ ہو۔ تم سے اچھی تو ماہرہ ہے جو پیار کرنا بھی جانتی ہے اور بڑوں کی عزت کرنا بھی جانتی ہے۔ جو مجھے لگتا ہے تمہیں تمہارے باپ اور دادی نے نہیں سکھایا۔ اس کی بات پر یارم سلجھ کر رہ گیا۔ صحیح کہتی ہیں موم، آپ تھی ہی بری جو ڈیڈ اور دادی کو ہرٹ کرتی تھی۔ آئی ہیٹ یو، وہ نفرت سے بولا تو عفاف اس کی بات اور لہجے پر ششدر رہ گئی۔ کون سی موم؟ وہ حیرت سے بولی۔ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا میری موم ماریا ہے؟ آپ نہیں، اور وہ مجھ سے بہت بہت پیار کرتی ہیں، آپ کی طرح نہیں وہ سیلفش، یارم نے بدتمیزی لہجے میں کہا۔ تو سردار نے شادی بھی کر لی اور میرے بچے کے ذہن میں میرے خلاف اتنی نفرت بھر دی کہ وہ میرے وجود تک سے نفرت کرنے لگا ہے۔ اس کے لیے میں تمہیں کبھی نہیں معاف کروں گی سردار۔ عفاف کے آنکھیں رنج و غم سے سرخ ہو چکی تھی۔ بہت برداشت کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو پتہ نہیں کیوں یارم کو بہت چبھے تھے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی اور کہا، کیا میں نے کبھی تمہیں ماریا تم سے نفرت کی؟ پھر تم مجھ سے کیوں اتنی نفرت کرتے ہو؟ اس کے لہجے میں کرب تھا، بے بسی تھی، جس کے جواب میں یارم کچھ نہ کہہ پایا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، اس نے تو کبھی یارم کو برا بھلا نہیں کہا تھا، پھر وہ کیوں اس سے نفرت کرتا ہے؟ شاید اسے چھوڑ کے چلے جانے کی وجہ سے خاموش۔ یارم، تم نے میری خالہ کو کیا کہا ہے؟ وہ رو کیوں رہی ہیں؟ گندے بیڈ بوائے، معافی مانگو خالہ سے۔ ماہرہ نے وہاں آتے جب یارم کو عفاف سے بدتمیزی کرتے دیکھا اور عفاف کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس کا غصہ آخر حد تک جا پہنچا تھا۔ اس نے یارم کو غصے سے دھکا دیتے چیختے ہوئے کہا، جو ماہرہ کو خود پر غصہ کرتی پہلی دفعہ حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ماہرہ بیٹا، کچھ نہیں کہا مجھے آپ کی بیٹی نے۔ عفاف نے فوراً اسے اپنے بازوؤں سے قابو کیا جو یارم کو مارنے کے لیے بے قابو ہو رہی تھی۔ تم گندے ہو، آئی ہیٹ یو، تم نے میری خالہ کو رلایا۔ خالہ میری بہت اسٹرانگ ہے، وہ کبھی نہیں روئی، مگر تم نے ان کو ہرٹ کیا ہے، وہ تمہاری وجہ سے روئی ہیں۔ وہ اس کو ننھے ننھے مکے مارتے غصے سے کہتی اور رو رہی تھی، جاؤ، تم نہیں ہو میرے دوست، تمہیں نہیں پتا بڑوں کی رسپیکٹ کرتے کیسے ہیں، اب میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ اس نے سرخ چہرہ لیے غصے سے نتنے پھیلاتے کہا تو عفاف کو بیک وقت رونا اور ہنسی آئی تھی۔ وہ بچی کتنی حساس تھی، اس کے لیے یہ آج اس نے ثابت کر دیا تھا۔ اور یارم آنکھیں پھاڑے ماہرہ کو خود سے بدتمیزی کرتے دیکھ رہا تھا، جس نے آج تک اس سے اونچی آواز میں بھی بات نہیں کی تھی۔ آج اس کی ماں کے لیے وہ اس سے ساری دوستی ختم کر دینے کی در پر تھی۔ ماہرہ میری جان، ادھر دیکھو، کچھ نہیں کہا مجھے آپ کے دوست نے، یہ تو میری آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا اس لیے پانی آ گیا۔ اس نے ماہرہ کا منہ چومتے ہوئے کہا، خالہ جانی، آپ کو پتا ہے نا میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی، اس نے تو آپ کو ہرٹ کیا ہے، میں نے دیکھا ہے، مجھے آپ روتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ عفاف نے اس کے گلے سے لگ کر سسکتے ہوئے کہا۔ تو عفاف نے اسے کسی متاع جان کی طرح اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ یارم خاموش نظروں سے انہیں دیکھ کر پلٹا۔ کیا موم اور دادی نے جھوٹ کہا مجھ سے؟ اگر میری ماما واقعی بری تھی تو پھر ماہرہ سے کیوں اتنا پیار کرتی ہیں؟ اس نے دکھتے دل سے سوچا۔
اس نے اپنے آپ کو وہاں انفٹ محسوس کیا تھا، جبکہ دل میں درد اٹھا تھا اس کے۔ وہ بھی تو بغیر کسی پیار کے پلا بڑا تھا، نہ ہی کبھی سردار نے اس کو وقت دیا اور نہ ہی ماریا نے۔ وہ کہنے کو تو دنیا کی نظروں میں سردار کی بیوی تھی، مگر یہ صرف وہی گھر والے جانتے تھے کہ یہ دکھاوے کی شادی ہے۔ اصل میں ان کے بیچ کوئی رشتہ نہیں تھا۔ یارم کی ذات کو تو انہوں نے بالکل ہی فراموش کر دیا تھا۔ اس جھگڑے کے چکر میں اس کو ذرا بھی پیار نہ ملا تھا، اور جب اس نے عفاف کو مہرہ پر پیار لٹاتے دیکھا تو اسے جلن ہوتی تھی۔ پیار کا ترسا بچہ تھا وہ، پھر کیسے نہ وہ اپنی ماں کی طرف کھینچا چلا جاتا۔ عفاف سر جھٹکتے حال میں لوٹی تھی اور سرد نگاہوں سے سردار کو دیکھا تھا، جو اسے دیکھ کر پتھر کی مورت بن چکا تھا۔ جارج، اس کی ٹیم وہاں سے جا چکی۔ عفاف، تم زندہ ہو اور کتنا بدل گئی ہو تم! کیا تم نے سب سے جھوٹ بولا اور اپنے مرنے کا ناٹک کیا؟ سردار نے رنج و غصے سے پوچھا۔ تو تم نے مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں زندہ ہوں، اور زندگی کا مقصد صرف سردار سے بدلہ لینا ہے، اس نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ تو سردار حیرت سے صرف یہی بول پایا، عفاف! کیوں، کیا ہوا ہے؟ حیرت کا جھٹکا لگا مجھے اتنا بدلا ہوا دیکھ کر۔ اس نے آنکھیں پٹ پٹانا شروع کر دی۔ بالکل اسی طرح مجھے بھی لگا تھا اس دن جب تم نے کسی کی پرواہ کیے بغیر مجھ پر یقین نہیں کیا تھا، اور تو اور میرے بچے تک کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا کر دی، جس کے لیے شاید میں تمہیں دنیا کی تمام سزائیں بھی دے دوں تو وہ بھی کم ہوں گی۔ بہرحال اپنی الٹی گنتی گننا شروع کر دو، کیوں نہ کہ تمہیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے یہ کہتے ہوئے سن گلاسز لگائے اور نکلنے لگی، جب سردار نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے پلٹ کر دیوار سے لگایا۔ کہاں تھی تم اتنا عرصہ؟ کیوں روح پوش رہی؟ مجھے جواب چاہیے۔ سردار کی انگلیاں اسے اپنے بازوؤں میں دھنستی محسوس ہو رہی تھی۔ انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی اور نہ ہی تمہاری بدلی، دوسروں کو درد دینے کی، اور میں نے تمہیں اپنے معاملات کے بارے میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ تم ہو کون آخر میرے جو تمہیں یہ سب بتاؤں؟ اس نے طنزیہ نظروں سے دیکھتے سردار کو اپنی باتوں سے راغ کر دیا تھا۔ اور پھر یاد نہیں تمہیں کہ تم نے کہا تھا کہ کہیں ایسی جگہ اپنی شکل گم کرو جہاں تم مجھے ڈھونڈ نہ پاؤ؟ میں نے تمہاری بات ہی تو مانی ہے، پھر تمہیں اتنی آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ اس کے الفاظ نہیں نشتر تھے جو ایک کے بعد ایک وہ سردار پر برسا رہی تھی۔ اس نے سردار کو دھکا دیتے خود سے دور کر لیا۔ تمہاری معلومات میں اضافہ کرتی چلوں کہ میں اپنے بھائی کے پاس تھی، عفاف نے جلانے والے لہجے میں تمسخرانہ انداز میں مسکراتے کہا۔ عفاف نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ عفاف، ایک دفعہ سردار کی سنو تو صحیح، ذیشان نے آگے ہوتے ہوئے اس سمجھانا چاہا۔ اوہ شٹ! اب مجھے اپنے معاملات کے کسی غیر کی مداخلت نہیں چاہیے، اس نے بے ضرر لہجے میں ان کی طرف دیکھتے کہا، جو سب عفاف کی زبان دیکھ کر ششدر تھے۔ عفاف، یہ تم کیسی بات کر رہی ہو ہم سے؟ علیان نے حیرت اور غصے سے کہا۔ اچھا تو پھر تم بتا دو، مجھے کیسے بات کرنی چاہیے ان لوگوں سے جن میں انسانیت ہے ہی نہیں؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ بے ضمیر شخص مجھے گھر کی دہلیز سے باہر نکال رہا تھا تو کوئی آیا تھا تم میں سے؟ نہیں نا؟ اس دھوکے باز نے ایک دفعہ کہا کہ یہ لوگ تم سے سارے رشتے ختم کر لے گا، اور تم لوگوں نے اس کی بات مانتے ہوئے مجھے باہر اندھیری رات میں تنہا چھوڑ دیا، صرف اس کی ناراضگی کے ڈر سے۔ تم لوگوں نے اپنی انسانیت مار دی ہے۔ چیختے چیختے اس کی سفید گردن سرخ ہو پڑ چکی تھی، اور ان کی گردنیں اس کی بات پر پشیمانی سے جھک چکی تھی، کیوں نہ کہ وہ سچ جو کہہ رہی تھی۔ وہ جانے کو پلٹی مگر کچھ یاد آنے پر رکی، اور سردار کے قریب آتے اس کے کان میں جھک کر سرگوشی کی۔ ایک سیکرٹ بتاؤں؟ ضرور تمہیں یہ سن کر دکھ ہوگا، اور مجھے تمہیں دکھی دیکھ کر خوشی ہوگی۔ میں زندہ ہوں، یہ بات تمہارا بیٹا اور تمہاری ماں 2 سال پہلے ہی جانتے تھے۔ اس بات پر سردار کی ہستی زلزلوں کی زد میں آ گئی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ، وہ بھی اسی گھر سے ملا تھا اپنے اپنوں سے؟ عفاف نے ایک نظر دلچسپی سے اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا، پھر وہاں سے چلی گئی۔ سردار ریلیکس، برہان نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے کہا۔ ریلیکس ریلیکس، آخر کیسے بے فکر ہو جاؤں؟
دھوکہ دیا ہے اس نے مجھے، اتنا بڑا فریب، اپنی موت کا دکھاوا کیا اس نے، چھوڑوں گا نہیں میں اسے، آخر کسی بھائی کے پاس تھی، وہ کس بھائی کے پاس تھی؟ سردار نے ٹیبل کی چیزیں زمین پر پٹکتے کہا تو وہ سب پریشان ہو گئے۔ جیسے ہی اس کی نظر یلدرم پر گئی، اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا، وہ چیل کی طرح یلدرم کی طرف لپکا اور اس کے گھونسے مارنے لگا۔ تیرے پاس تھی وہ کمینے، تیرے پاس تھی وہ، تو نے اس کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دیا، اتنے سال میرا مذاق بنتے دیکھا، تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا میں۔ سب نے بمشکل یلدرم کو اس سے چھڑوانا چاہا۔ تیری معافی کی ضرورت کسے ہے؟ ہاں میں ہوں اس کا بھائی، جب تم سب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو میں کھڑا رہا اس کے ساتھ، کیوں نہ کہ میرا ضمیر ابھی زندہ ہے اور تیرا تو کب کا مر چکا ہے۔ سردار معافی تجھے مانگنی چاہیے، وہ بھی عفاف سے، کیوں نہ کہ تو نہیں جانتا تیری وجہ سے اس دن کیا ہوا، اس راز کا پتہ تمہیں خود لگانا ہوگا۔ اس بیچاری نے کتنا سفر کیا ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے، اس نے کس کس چیز کی قربانی دی ہے۔ تو نہیں سمجھے گا، نہ تو سمجھ سکتا ہے تیری محبت پر۔ یلدرم نے منہ سے خون صاف کرتے کہا، میں اب بھی، اور ضرورت پڑنے پر 1000 بار بھی، اگر عفاف اور تجھ میں سے کسی ایک کو چننا ہو تو میں اس سے چنوں گا، بغیر کسی شبے سے، اور اسے اکیلی سمجھ کر دشمنی کرنے سے پہلے یہ جان لینا کہ یلدرم اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ یلدرم نے اس کا کالر جھنجھوڑتے ہوئے کہا اور اسے جھٹک کر باہر نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ہی سردار بھی گھر کے لیے نکلا تھا، جہاں اسے 2 لوگوں سے سوال جواب کرنے تھے۔ یارم کہاں ہیں آپ؟ سردار جیسے ہی گھر میں داخل ہوا وہ غصے سے یارم اور اپنی موم کو آوازیں دینے لگا تھا۔ اس کی آواز سن یارم فوراً بھاگا چلا گیا۔ یس ڈیڈ۔ یارم جو میں تم سے پوچھوں گا اس کا بالکل سچ سچ جواب دینا، جھوٹ مت بولنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سردار نے یارم کو وارن کرتے کہا، کیا تم جانتے تھے تمہاری سگی ماں زندہ ہے؟ اس کی بات پر یارم کا رنگ سفید ہوا تھا۔ بھلا اس کے ڈیڈ کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، سردار نے اسے جھنجھوڑتے ہوا کہا، جس کے چہرے پر حقیقت صاف بیان ہو رہی تھی۔ سردار یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑو اسے، وہ بچہ ہے۔ اس کی موم نے سردار کو گرکھا۔ موم اسے چھوڑیں، آپ نے بھی مجھ سے یہ بات چھپائی کہ عفاف زندہ ہے، بتایا کیوں نہیں مجھے آخر؟ اس کی بات پر تو ان کی زبان جیسے دنگ ہو گئی تھی۔ سردار تمہیں کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے ہکلاتے ہوئے کہا، مجھے اس نے ہی بتایا ہے۔ تو موم نے آپ کو میری شکایت لگائی کہ میں نے ان سے بدتمیزی سے بات کی ہے؟ آئی ہیٹ یو کہا؟ نہیں، آپ کی زندگی سے دور جانے کو کہا تو انہوں نے آپ کو بتا دیا؟ یارم نے غصے سے چیخ کر کہا۔ اسے اب بھی عفاف بری ہی لگ رہی تھی۔ یارم تمیز سے بات کرو، وہ سگی ماں ہے تمہاری، یہ کیسے بد تہذیب لہجے میں بات کر رہے ہو تم؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ تم سے کتنا پیار کرتی تھی، جاہل، اور تم اس سے اتنی بدتمیزی کر رہے ہو؟ وہ تو آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتی تھی، مگر سردار وہ بچہ ہے، بس کرو۔ سردار کی موم فوراً بیچ میں آئی تھی کہ کہیں سردار سارا سچ نہ اگل دے بچے کے سامنے، جو ان کا خاص مہرہ تھا، کہیں ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ یارم اپنے باپ کی ادھوری بات سے حیران بھی ہوا تھا اور الجھن کا شکار بھی تھا، آخر کہنا کیا چاہتا تھا سردار؟ کیا اس کی ماں بری نہیں تھی؟ تو کیا دادی اور اس کی موم نے اسے جھوٹ کہا تھا؟ سردار ایک تعصب بھری نظر اس پر ڈال ہر وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے یارم کشمکش کا شکار تھا اور اس کی دادی اسے بہلانے لگی تھی تاکہ وہ اس کی باتوں کو سیریس نہ لے۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اب یارم معاملے کی تہہ تک جا کر ہی چھوڑے گا۔ عفاف تمہاری آنکھیں سرخ کیوں ہیں اتنی؟ عفاف جب ماہرہ کو چھوڑنے آئی تو یلدرم نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس مٹی آنکھ میں چلی گئی تھی اس لیے۔ اس نے فوراً کوئی بہانہ گھڑا دیا۔ اوہ اچھا، کیا دونوں آنکھوں میں؟ اس نے معنی خیز سے کہا تو عفاف نے نظریں چرائی تھی۔ عفاف مت ڈال بنا کرو دوسروں کی، تمہیں کب سمجھ آئے گی؟ ماہرہ مجھے بتا چکی ہے کہ آج یارم نے تم سے کتنی بدتمیزی کی ہے۔ عفاف نے اس کی طرف دیکھا۔ میرے بس میں نہیں ہے، وہ خون ہے میرا، مگر دیکھو تو اس کی نفرت نے میری محبت کو مات دے دی ہے، اس نے غمگین لہجے میں کہا تو اس کی بات پر یلدرم بھی دکھی ہوا۔ آج یہی رک جاؤ، اتنے بڑے گھر میں اکیلی کیوں رہتی ہو؟ یہ بھی تو تمہارا ہی گھر ہے عفاف۔ یلدرم نے اسے بڑے بھائیوں والے لہجے میں دباؤ ڈالنا چاہا۔
کیا کروں، ایک تنہائی ہی تو میری ساتھی ہے، کمبخت کسی بھی حال میں پیچھا نہیں چھوڑتی۔ خیر میں چلتی ہوں۔ اس نے آنکھ کے کونے سے آنسو صاف کیا اور باہر کی طرف بڑھی۔ اگلے دن جب عفاف ماہرہ کو لینے گئی تو یارم بھی اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ خالہ جان، آج یارم بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ ماہرہ اسے دیکھتی خوشی سے اس کے پاس بھاگی چلی آئی اور عفاف کو بتایا، جس نے آج کھلی ہڈی پہنی تھی، جس کے آستینوں نے اس کے ہاتھوں کو بھی ڈھانپ رکھا تھا، سنیکرز پہنے، 2 ڈچ والی چٹیا کیے، وہ اسکول کی گوئنگ بچی ہی تو لگ رہی تھی۔ یارم نے غور سے اس کے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ عفاف نے کن آنکھوں سے یارم کو دیکھا؟ لے تو جائیں مگر ان کے گھر والے بعد میں ان کو کڈنیپ کرنے کا کیس نہ کر دیں ہم پر۔ ایک دفعہ اپنے دوست سے دوبارہ پوچھ لو، جبھی شاید میری وجہ سے جانا نہ چاہتے ہوں۔ عفاف نے بے ضرر لہجے میں کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آج آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا، میں گھر بتا چکا ہوں۔ اس کی بات اور اس کے انداز پر عفاف نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا، جس نے فوراً نظریں اس طرف موڑ لی۔ چلیں گاڑی میں بیٹھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بیٹھتے، لڑائی کی آواز سن کر وہ اس طرف متوجہ ہوئی جہاں کچھ لڑکے ایک لڑکے کو گھیرے میں لیے بری طرح مار رہے تھے جو لہولہان تھا۔ گاڑی میں بیٹھو۔ عفاف انہیں گاڑی میں بیٹھنے کا کہتی فوراً اس طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ ایک لڑکا روڈ پکڑا اس لہولہان لڑکے کے سر پر مارتا، کسی نے بیچ میں ہی اس کی شرٹ سے پکڑتے اسے پیچھے پٹخا۔ سب نے مڑ کر اس طرف دیکھا تو ایک نوجوان لڑکی کو دیکھ وہ سب دلچسپی اور ہوس بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ کیوں اپنے نازک ہاتھوں کو زحمت دیتی ہو میری جان، پیچھے ہٹ جاؤ، بیچ میں مت آؤ، ایک لڑکے نے خباثت سے اسے آنکھ مارتے کہا اور دوبارہ اس لڑکے پر وار کرنے لگا جو کچھ ہی دیر میں زمین پر اوندھے منہ لیٹا تھا۔ سب نے اس لڑکی کو خون خوار نظروں سے دیکھا جو معصوم بنے کھڑی تھی۔ بیچ میں تو میں آ گئی ہوں، ہمت ہے تو روک کر دکھاؤ۔ عفاف نے اپنے ہاتھوں کے کڑاکے نکالتے ہوئے کہا۔ یارم و ماہرہ دلچسپی سے اس کی کارکردگی دیکھ رہے تھے، جبکہ یارم بہت پرجوش تھا۔ کتنی طاقتور تھی اس کی ماں، بغیر کسی سہارے کے وہ تنہا ان سب لڑکوں پر بھاری پڑ رہی تھی۔ عفاف نے بغیر کسی کو ہاتھ لگائے ان کی شرٹ سے پکڑ کر ایک دوسرے میں ٹکراتے زمین پر گرا دیا اور لکڑی کے ڈنڈے سے خوب ان کی درگت بنائی، جو زخمی حالت میں کچھ ہی دیر میں ڈھیر ہوئے نیچے پڑے تھے۔ اس نے فوراً آگے بڑھتے اس لڑکے کو سہارا دیا اور اپنی گاڑی میں لے جانے لگی۔ بہت شکریہ، اب میں خود چلا جاؤں گا۔ اس لڑکے نے سنجیدہ انداز میں کہا تو عفاف ایک دم رکی اور تیوری چڑھا کر اسے دیکھا۔ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو، تم اس حالت میں نہیں کہ مجھے انکار کر سکو، عفاف نے کرہ کر کہا۔ چہرہ البتہ اس نے اب تک نہیں دیکھا تھا اس لڑکے کا، کیوں نہ کہ وہ خون اور اس لڑکے کے لمبے بالوں میں ڈھکا ہوا تھا۔ عفاف نے اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور بیلٹ لگائی۔ بچے بہت غور سے اس شخص کو دیکھ رہے تھے۔ عفاف جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی اور ڈرائیونگ شروع کی، اس نے اس شخص سے پوچھا، گھر کہاں ہے تمہارا؟ کہاں جانا ہے تمہیں؟ یتیم خانے۔ اس کے لفظوں پر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ اس کی آواز اور بات دونوں سنجیدہ تھے۔ عفاف کو اپنا دل پتہ نہیں کیوں ایک دم تاریکی میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ایک نظر بیک سیٹ پر بیٹھے بچوں کو دیکھا جو پریشانی سے اس نوجوان کا بہتا خون دیکھ رہے تھے۔ عفاف نے فوراً یلدرم کو کال کی۔ یلدرم، میں کینٹ کے باہر ہوں، فوراً وہاں پہنچو اور بچوں کو گھر لے جاؤ۔ عفاف نے ذرا غیر آرام دہ لہجے میں کہا، کیوں تم کہاں ہو؟ کیا گھر نہیں آؤ گی؟ آج تو یارم بھی آیا ہے۔ یلدرم نے ناسمجھی سے پوچھا، وہ لڑکی جو اپنے بچے سے ملنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، آج اس کا بچہ گھر آ رہا تھا تو وہ باہر ہی جا رہی تھی۔ یلدرم، بات کو سمجھو، میرے پاس وقت نہیں ہے، اس نے چبا چبا کر کہا اور کال کاٹ دی۔ یلدرم فوراً گاڑی سے لے کر نکلا۔ خالہ جانی، آج یارم ہمارے گھر آ رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ گھر نہیں جائیں گی؟ ماہرہ نے اس کی سیٹ سے آگے کو لٹکتے پوچھا۔ نہیں بیٹا، آپ دیکھ تو رہی ہیں بھائی کی طبیعت خراب ہے، میں ابھی بھائی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی ہوں۔ اس نے ایک نظر یارم کے چہرے کے تاثرات جانچتے ہوئے کہا، جس پر عجیب سا تاثر تھا۔ اس کی ماں ایک غیر کے لیے بھی اتنی فکر مند تھی تو نہ جانے اس کے لیے کتنی فکر مند ہوں گی۔ وہ یارم آپ سے سوری کرنا چاہتا تھا۔